بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، کل ختم نبوت کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا تھا اس حوالے سے ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، تو عوام اہل سنت میں بھی، بلکہ میں صرف اہل سنت نہیں کہوں گا، تمام مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی ہے جی۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معین بھائی، یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ سب سے پہلے تو جو قاضی صاحب نے، جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی فیصلے کے اندر جتنی بھی متنازع شقیں ہیں اور جتنی بھی ایسی باتیں ہیں جو قادیانیت نواز بنتی ہیں، جی، ختم نبوت کے منکرین کے حق میں جاتی ہیں، ان ساری شقوں کو جو ہے وہ حذف کیا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا۔ اچھا، یہ صرف انہوں نے ابھی یہ اعلان کیا، یہ آپ سے یہ بات عرض کر دوں کہ ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی تفصیلی فیصلہ لکھا نہیں ہے، جی، لیکن یہ یقیناً ایک خوش آئند بات ہے کہ وہ تمام علماء اہل سنت جو وہاں پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشائخ اہل سنت جی، اور عوام اہل سنت جتنے لوگ بھی وہاں اکٹھے ہوئے، یہ سب اس اعتبار سے لائق مبارکباد ہیں اور لائق تحسین ہے کہ ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ ایک دیکھنے کو ملی، اور یہ ان سب نے جو ہے اپنی محنتوں اور اپنے وقت اور اپنے کوششوں کے ساتھ جو ایک بنیادی جو ایک مشکل تھی اس کو یوں سمجھیے کہ قوم کے سر سے ٹالا گیا ہے۔ صحیح، یہ ان لوگوں کی یقیناً محنتوں کا ثمرہ ہے۔ جی، تو یہ تمام علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت جو وہاں پر اکٹھے ہوئے اور وہ اپنے طور پر رات تک وہاں پر اکٹھے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی، اور کیسے ایک جذباتیت کی لہر تھی، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی جو ہے کوئی اچیومنٹ ان کو مل گئی ہے، کوئی بہت بڑا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے۔ اچھا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایسے لگتا ہے کہ بھائی یہ کسی کام میں پھنسے ہوئے تھے، جی، جی، کسی فیصلے میں پھنسے ہوئے تھے، تو کوئی بہت بڑا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے۔ صحیح، صحیح، تو اصل میں شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کا شروع سے ایک طریقہ ہے ہاں، کہ یہ پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے یہ جو جذبات ہیں، ان جذبات کو وہ کیش کرتے ہیں پوری دنیا میں، صحیح، کہ یہ دیکھیں یہ مسلمان کتنے جذباتی ہیں اور کتنے شدت پسند ہیں اور کتنے انتہا پسند ہیں۔ لیکن شیخ صاحب، اصل حقیقت یہ ہے کہ کتاب اور سنت یعنی قرآن اور حدیث مصطفیٰ اور آثار صحابہ اور ائمہ مجتہدین کے آثار، اقوال اور فقہاء کے اقوال اور متکلمین کے جو فیصلے، ان فیصلوں سے یہ بات بالکل ظاہر اور باہر ہو جاتی ہے، بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کسی بھی طریقے سے سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحیح، یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے مسلمان کے ایمان کا حصہ، نہ نہ نہ، ختم نبوت مسلمان کا کامل ایمان ہے، کامل ایمان ہے۔ واہ، جس طرح توحید الہی مسلمان کا کامل اور اکمل ایمان ہے، اسی طریقے سے ختم نبوت بھی مسلمان کا کامل اور اکمل ایمان ہے۔ صحیح، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل، بالکل، تو یہ جو قادیانی جو ہے اس بات کو جو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ جذباتیت ہے اور ایک عجیب سی ان کے اندر جو ہے وہ انتہا پسندی ہے، تو اصل میں یہ انتہا پسندی نہیں ہے، یہ ہمارا نبی پاک سے جو ایک تعلق ہے آل اسلام کا، جی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ایک محبت کا جو رشتہ ہے، یہ اس رشتے کا نظارہ ہے۔ یہ اس رشتے کو اگر کہیں کہ کوئی کہے کہ اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے، مادی دنیا میں اس کا نظارہ کیسے کر سکتے ہیں، تو مادی دنیا میں اس کا نظارہ ایسے ہوتا ہے کہ مسلمان وہاں کھڑے رو بھی رہے تھے، جی، اور جو ہے دعائیں بھی مانگ رہے تھے، اور اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ کوششیں جو کر سکتا تھا جی، وہ سب لوگ وہاں پر کھڑے وہ کر رہے تھے۔ تو یہ جذباتیت مسلمانوں میں قائم تھی، قائم ہے اور قائم رہے گی انشاءاللہ۔ جی، تو بہرحال شیخ صاحب، پوری قوم اس بارے میں، اس باب میں مبارکباد کی مستحق ہے کہ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم وہ ساری متنازع شقیں جو ہیں ان کو ختم کریں گے، جی، اور ہونا یہ چاہیے کہ قادیانی جو ہے اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرے، بالکل، تسلیم کرے، اور یا تو اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرے تو پھر ان کے ساتھ دوسرے طریقے سے بات ہوگی، صحیح، یا پھر قادیانی ختم نبوت کے اقراری ہو جائیں
اس معنی میں جس معنی میں قرآن و سنت نے ختم نبوت کا ذکر کیا ہے صحیح صحیح اس کے اقراری ہو جائے. کیونکہ اس کی وجہ یہ دیکھیے یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ آیات قرآنیہ جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں ان کی تعویل بھی کرنا کفر ہے. اچھا مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جی جی اب جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہیں بشمول قادیانی یہ بیائی جتنی بھی ذکری ہے ہاں یہ سارے کیا کرتے ہیں کہ یہ لفظ خاتم النبیین ہے نا جی یہ لفظ خاتم النبیین کی مختلف تعویلات پیش کرتے ہیں. جی اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے اس کا معنی اس کے معنی کی تعویل پیش کرنا بھی کفر ہے. تو پھر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ بالکل. تو بہرحال اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ پاک پروردگار ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے جتنے بھی محافظین ہیں مجاہدین ہیں جی جو اس دنیا سے چلے گئے شہداء ہیں اللہ جل مجد الکریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اس حوالے سے تو شاہ جی وہ امام نورانی کا تو بہت زیادہ ہی جو ہے نا ہمیں جی احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے جو ہاں یہ تو زیادتی ہوگی شیخ صاحب کہ اگر قائد انقلاب قائد ملت اسلامیہ امام اہل سنت شاہ امام احمد نورانی صدیقی صاحب رحمہ اللہ کا تذکرہ ایسے موقع پر نہ کیا جائے. ایسے موقع پر ان کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کرنا واجب ہے لازم ہے. واجب بمانا لازم ہے صحیح کہ آپ نے ختم نبوت کے ان غداروں کے خلاف 1974 کے آئین کے اندر جو شکیں ڈالی جی کہ قادیانی مسلمانوں کا کوئی شعار استعمال نہیں کر سکتے صحیح اس سے بڑی شک کیا ہوگی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو قائد ملت اسلامیہ نے جو آپ نے جو قومی اسمبلی کے اندر اس قرارداد کو پاس کروایا. جی میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب کہ اگر قائد ملت اسلامیہ اشا امام احمد نورانی صدیقی صاحب رحمہ اللہ کا اگر کوئی اور ایسا عمل نہ بھی ہو جو اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کریں اگرچہ وہ ایک بہت بڑے داعی اسلام مبلغ اسلام تھے پوری دنیا کے اندر 5000 سے زائد مساجد اور مدارس انہوں نے پوری دنیا کے اندر یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں جس کی محنت سے گونجی وہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب ہے. اگر یہ سارے عمل نہ بھی ہوں ان کا صرف یہ ایک عمل صحیح جو انہوں نے ختم نبوت کے لیے کوشش کی ہے اور قادیانیوں کو 1974 کے آئین میں مرتد قرار دیا ہے غیر مسلم اقلیت نہیں مرتد قرار دیا ہے اچھا دلوایا ہے تو یہ ان کا ایسا عمل ہے کہ وہ اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو ان کی بخشش کے لیے کافی ہے. صحیح اور یقیناً آج اگر کوئی اہل نظر ہوگا تو وہ آپ کی قبر انور کے اندر اگر وہ دیکھے گا کشف سے تو آپ اپنی قبر انور کے اندر انوار و تجلیات کی بارش میں ان انوار و تجلیات کی بارش میں جو گنبد خضرا سے چھن چھن کے ان کی قبر انور پر آ رہی ہیں. اللہ جل مجد الکریم قائد ملت اسلامیہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً آج ان کی روح خوش ہوگی اور امیر المجاہدین قبلہ استاد گرامی جو ہے ان کی روح بھی یقیناً آج خوش ہوگی. یہ انہی بزرگوں کا درس ہے عبدالستار خان نیازی صاحب صحیح اور دیگر جتنے ہمارے علماء غلام دستگیر قصوری صاحب جتنے جو شاہین رہے عقیدہ ختم نبوت کے وہ سب کا مشن یہی تھا جو آج ملت اسلامیہ نے ثابت کر دکھایا ہے. اللہ جل مجد الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.